السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خاکسار جو کہ دین اسلام کی ایک ادنا سی طالب علم کی حیثیت رکھتی ہے، کسی طور اس قابل نہیں کہ قرآن پاک کی پاک آیات کی کوئی تشریح یا خلاصہ کر سکے۔ بس قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد دل میں جو خیالات پیدا ہوئے اور ان آیات کے جو مضامین مجھ پر کھلے ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 تا 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتوں میں ڈھالا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ اس نے کہا، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا، پس تو اس سے نکل جا، تجھے توفیق نہ ہوگی کہ تو اس میں تکبر کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے کہا، یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، میں یقیناً ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان تک ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے کہا، تو یہاں سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، میں یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ الاعراف کی چند آیات جن کا ترجمہ ابھی بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی ابلیسی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی صفات ہیں جو اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان ابلیس کا مظہر کہلائے گا، یعنی دیکھنے میں وہ شخص عام انسان کی طرح ہی لگے گا، مگر روحانی طور پر وہ ابلیسی کارروائیوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہوگا۔ ان آیات کو بار بار ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس میں چھپے معنی پر غور کرنے سے ابلیس کی 3 اہم خصوصیات سمجھ میں آتی ہیں۔ ابلیس کی پہلی خاصیت انا پرستی ہے، دوسری خصلت تکبر اور تیسری حسد ہیں۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسانوں کے دلوں میں انا کا کڑوا بیج بو دیتا ہے، پھر انسانی خیالات اس بیج کو بڑھا کر ایک کانٹے دار درخت بنا دیتے ہیں۔ اگر اس بیج سے اگنے والی جڑوں کو وقت پر نہ کاٹا جائے تو انسان کا مقدر کانٹے دار اور خاردار جھاڑیوں والی راہ پر چلنا ہوتا ہے۔ ایسا انسان اپنی انا کو پوجتا ہے، وہ کبھی بھی جھک نہیں سکتا، وہ کبھی بھی عاجزی و انکساری کو اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جھوٹی انا اس کو ایسا نہیں کرنے دیتی۔ اور پھر وہ انسان حکم خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی انا کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے
جیسے ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انا کی پرستش کرنے والا شخص در حقیقت شرک کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اس انسان کی روح میں تو عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی حالات ہوں اکڑتا نہیں بلکہ ہمیشہ جھک جاتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسا شخص معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ عز و جل کے سامنے اپنی ہستی کو مٹی بنا چکا ہوتا ہے۔ بھلا مٹی کو کیا پرواہ کہ کتنے ہی لوگ اس پر سے اپنی جوتیاں پٹکتے ہوئے گزر گئے۔ مٹی اس بات سے بے نیاز ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جو پیر پٹکتا ہوا گزرا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا کرنے سے اس کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ مٹی کا کام تو اپنے رب کے حضور ہمیشہ بچھے رہنا ہے، مگر یہ گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا انسان بچھنے کی بجائے آگ کی مانند بھڑکنا چاہتا ہے۔ گیلی مٹی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو جس سانچے میں ڈالا جائے وہ ویسی ہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنی فطرت کے برخلاف جا کر ایسا انسان شیطانی فطرت کو اپنانا چاہتا ہے۔ ابلیس کی دوسری خاصیت تکبر ہے۔ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس نے سوچا کہ وہ انسان سے برتر ہے۔ اس نے صرف انسان کے مادی جسم کو دیکھا جو بلا شبہ مٹی سے ہی تخلیق کیا گیا تھا، اور اس کے روحانی وجود کو بکلی نظر انداز کر دیا۔ جو چیز آدم کو تمام مخلوقات پر برتر کرتی ہے وہ اس جسم میں بسی روح ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام پھونکا ہے۔ اس لیے ابلیس کی طرح کبھی کسی کا ظاہری وجود دیکھ کر کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شیطان کی ہی پیروی کرتا ہے۔ کیا معلوم جس کو ہم کمتر اور ادنا جان کر تکبر کر رہے ہوں وہ اللہ کے نزدیک کسی گوہر نایاب سے زیادہ قیمت رکھتا ہو۔ تکبر سے ہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں تکبر کرنے کے نئے نئے طریقے سکھلاتا ہے۔ ابلیس کی تیسری خصوصیت حسد ہے۔ حسد تو ایک آگ کا شعلہ ہے جو گیلی مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو زیب نہیں دیتا۔ حسد اصل میں دوسرے شخص کو ملنے والی کامیابی، عزت و اکرام پر ناخوش ہونے کا نام ہے۔ ابلیس نے آدم سے حسد محسوس کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ آدم پر ڈالی تھی، اس کو عزت اور اکرام سے نوازا تھا اور اپنی مخلوقات میں سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ بس یہی بات ابلیس سے برداشت نہ ہوئی اور وہ آدم سے حسد کرنے لگا۔ آج بھی ہم انسانوں میں سے جو لوگ بھی حسد کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں پر ناخوش ہوتے ہیں، ان حاسدوں کی آنکھوں میں ابلیسی غیظ و غضب بآسانی نظر آ جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتا ہے کہ آخر کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس کو روکنے والی سب سے پہلی چیز تو اس کی انا تھی جو اس کے آڑے آ گئی، اور دوسری چیز اس کا تکبر تھا۔ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا، اور تیسری چیز حسد تھا۔ وہ اس بنا پر کہ اللہ نے انسان کو عزت اور مقام دیا ہے سخت حسد کرتا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کو اپنی رحمت میں سے نکل جانے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس تمام بات کے بعد جہاں ابلیس کو کوئی شرمندگی ہوتی یا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، وہ اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے مہلت مانگنے لگا، انسانوں کو بہکانے کی مہلت، اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اگر وہ معافی اور بخشش طلب کر لیتا تو ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا ہے، اس کو بخشش بھی مل جاتی، مگر وہی بات ابلیس کی انا نے اس کو روک رکھا تھا۔ وہ معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ معافی طلب کرنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے نا۔ ابلیس کا تکبر اس کو جھکنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اپنی اسی سرکشی کی وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا، اور اس دن سے یہی شیطان ہم انسانوں کے پیچھے پڑا ہے اور ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں انا پرستی، تکبر اور حسد کے نئے نئے پاٹ پڑھاتا ہے۔ یہ ابلیسی کاروائیاں ہمیں کبھی بھی خدا کے پیاروں میں شامل نہ ہونے دیں گی۔ جو آگ ہم انسانوں میں انا، تکبر اور حسد کی صورت میں بھڑکتی رہتی ہے، ایک دن ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ ہم تمام انسان اس دھتکارے ہوئے شیطان سے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں شیطان کے حملوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں بخش دے اور اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ آمین، اللہم آمین۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔